ارتقاء کی بات یہ ہے کہ جہاں تک علم کا تعلق ہے نا، لوگوں نے دریافت کیا، زمین کے طبقات بھی جو ہیں ان کو دیکھا، تو یہی پتہ چلتا کہ ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف یہ کائنات جا رہی ہے۔ پہلے بالکل نہ ایسی چیزیں تھیں جن میں سرے سے کوئی حصہ حرکت نہیں تھی، بالکل بے جان۔ ہاں، اس کے بعد پھر وہ چیزیں پیدا ہوئیں جن میں کوئی حرکت ہے، وہ بڑھتی ہے، نباتات آئے، نباتات سے آگے حیوانات پیدا ہوئے، آخر میں انسان آیا۔ اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف نا یہ دنیا جا رہی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بناتا ہے، یہ نہیں کہ خود بظور بناتا ہے، ایسے ہی ہے کہ پہلے ادنیٰ چیزیں بنائی، صرف ان میں کوئی جان نہیں، پھر بڑھنے والی نباتات، پھر چلنے پھرنے والے حیوانات، پھر انسان۔ تو اب انسان میں بھی مولانا کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں تو ہیں جو مادی ہیں، وہ تو ناپی توڑی جا، ہر شخص آنکھوں سے دیکھے اتنا اس کا قد ہے، رنگ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہے اعلیٰ، مگر ان کو اس دنیا میں جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اعمال سے تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے، اب حقیقت نہیں معلوم ہے، نیت اس آدمی کی کیا ہے، اس کے سینہ میں کسی کے لیے محبت کتنی ہے، بغض کتنا ہے، سخاوت کتنی ہے، کنجوسی، جتنے اعلیٰ اوصاف ہیں نا، لطیف، ان کو اس دنیا میں ماپنے کا کوئی آلہ نہیں۔ تو یہ قانون ارتقاء جو ہے نا، اس کا تقاضا کہ جس طرح یہ اعلیٰ چیزیں بنتی آئیں نا، اس سے بھی ایک اعلیٰ دنیا بننی چاہیے جہاں انسان کے یہ جو اعلیٰ اوصاف ہیں نا، ان کو بھی ماپا تولا جا سکے اور ان کے نتائج بھی سامنے آئیں۔ جو دوسرے کام ہیں نا، ان کے نتائج تو جیسے ہم کرتے ہیں، کسی نے زہر کھایا وہ مر گیا، کسی نے کوئی چیز بوئی وہ فصل اگ گئی، مگر یہ نیکی کا نتیجہ یہاں کوئی متعین نہیں نکلتا۔ کبھی لوگ نیکی کرتے ہیں، ان کو برا بدلہ ملتا ہے، سزائیں ملتی ہیں، پھانسیوں پر اٹکا دیے جاتے ہیں، لوگ برا کہتے ہیں، کوئی برائیاں کرتے رہتے ہیں، وہ مزے کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور اگر سزا دینی بھی چاہیں پوری، تو جیسے کئی مرتبہ کہتے ہیں نا کہ اس کو 20 مرتبہ سزائے موت دی گئی، یعنی قانون چاہتا کہ اس کو 20 مرتبہ مرنا چاہیے، اس نے اتنے آدمی مارے، مگر اس دنیا میں کوئی ذریعہ ہی نہیں 20 مرتبہ موت کا، ایک ہی بار وہ مرے گا نا۔ اس لیے یہ جو حکمت کا تقاضا ہے نا، عقل چاہتی ہے کہ یہ اچھائی اور برائی انسان میں جو نیکی بدی، کوئی اعلیٰ ترقی یافتہ جہان بننا چاہیے، یہاں جو نیکیاں ہیں نا ان کے نتائج صاف سامنے آ جائیں، برائیوں کے بھی پورے پورے بدلے ان لوگوں کو ملیں جنہوں نے یہ کیے۔ یہ مولانا کہتے ہیں کہ ارتقاء جو ہے نا، فلسفہ اور سائنس دونوں مانتے ہیں کہ یہ اعلیٰ ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، تو اس دنیا سے بھی کوئی اعلیٰ دنیا آنی چاہیے جہاں نیکی اور بدی کے نتائج پورے پورے آنکھوں کے سامنے آ جائیں۔ اس دنیا میں وہ نہ نکلتے ہیں، نہ نکل سکتے ہی ہیں۔ یہ بات ہے جو سادہ زبان میں نے عرض کی۔ کثیف چیزیں جو نا مادی جو ٹٹولی جا سکتی ہیں آنکھوں، ان کے نتائج تو ہم دیکھتے ہیں، مگر جو چھپی ہیں نیکیاں، آئے گا۔ یہ صرف جو وہ قائل کرنا چاہتے ہیں نا، جو لوگ دہری اور بے دین کہتے ہیں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو سمجھانا چاہتے ہیں نا۔ باقی یہاں تک ایمان والوں کا تعلق، وہ تو پھر آگے آتے آئیں گی نا، وہ تو مانتے ہیں کہ اللہ رسول نے بتایا کہ ضرور ایسا ہوگا، کوئی شک نہیں۔ مگر جو لوگ بالکل سرے سے منکر ہیں، ان کو عقل کی روشنی میں منا رہے ہیں کہ تمہاری کھوپڑی میں اگر دماغ ہے تو وہ چاہتا کہ نہیں کہ اچھے نتائج نکلنے چاہیے نیکی کے، اور بدی کے برے نتائج سامنے آنے چاہیے، مگر وہ نہیں آتے۔ یہی حیات بعد الموت جو رسالہ مولانا کا نا، اس میں آپ نے یہی بات سمجھائی ہے کہ ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں، فزیکل ورلڈ بھی ہے دوسری، کہ ہر چیز کے کچھ جو ہے نا چیزیں، ان کا یہ نتیجہ لازم نکلتا، مگر اخلاقیات میں جب پہنچتے ہیں نا تو وہاں یہ نقص نظر آتا ہے اس دنیا میں کہ اخلاقیات کے لیے یہاں کوئی لگا بندہ کارو نہیں، کبھی نیک خوش زندگی گزارتا، کبھی دکھی، کبھی برا سزا بھی پاتا، مگر حالانکہ جیسے وہ تھا کہ آگ جلاتی ہے پانی، اسی طرح یہ چاہیے تھا کہ جب کاز اینڈ ایفیکٹ ہے کہ جو سبب ہوگا اس کا ایک اثر ساری دنیا میں دیکھتے ہیں، یہاں اخلاق میں آ کر وہ کیوں فیل ہو جاتا، کہتے ہیں نہیں فیل نہیں ہوگا، تھوڑا سا صبر کرو، مہلت ہے تھوڑی سی، وقت آئے گا کہ یہ سارے نتیجے بھی بالکل اسی طرح نکلیں گے، جیسے زہر کھانے سے مرتا ہے اسی طرح برائی کرنے سے جہنم جائے گا۔ وہ بھی رسالہ اسی پر ہے کہ ہر شے میں دیکھ لو، ہر سٹیج پر قوانین موجود ہیں، اور بالکل بے راگ وہ کام کرتے ہیں، جو کرتے ہیں اس کا نتیجہ نکل رہا ہے۔ مگر اخلاق کی حالت جو ہے یہ اس دنیا میں ایسی نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے نا، علمی بدی
نیک لوگوں کو ہم نے دیکھا زہر پلا دی گئی، ان کے سر کاٹ لیے گئے، ان کو جیلوں میں مار دیا گیا. ہاں اب ہر شخص کا اندر تو یہ کہتا، ضمیر کی آواز تو یہ ہے کہ یار ان لوگوں نے قوم کی بھلائی کی تھی، ملک کے خیر خواہ تھے، دین کے یہ رہبر تھے، بجائے احترام کے یہ ایسی طرح ذلیل و رسوا ہو گئے. ان کی فکر نہیں، ان کو نہیں کہ دین پڑھاؤ. یہ درسوں میں پڑھتے ہیں نا جو لوگ، ان کو انگریزی پڑھاؤ، ان کو سائنس پڑھاؤ. یہ بیچارے انگریزی میں تو ہم دیکھتے ہیں نا بی اے میں زیادہ لڑکے فیل انگریزی میں ہوتے ہیں، آتی نہیں. جو ہر وقت انگریزی پڑھتے ہیں وہ نہیں پاس ہوتے. یہ بیچارے جو دین کی کتابیں اتنی ہیں کہ ماس صاحب ایمانداری سے اگر انہیں پڑھے کوئی، اس کے لیے سائنس اور جغرافیہ کے لیے کہاں وقت ہے. یہ چھڑانے کے لیے کہ جو بیچارے اس دھندے میں لگ جائیں وہ کتابیں نہ پڑھ، ورنہ ان کو کیا ضرورت ہے انگریزی پڑھ کر وہ کیا لیں گے، سائنس پڑھ کر اس کے ماہر دوسرے ہیں وہ بنتے رہیں. وہ بیچارے قرآن سنت فقہ ہی پڑھ لیں ساری عمر میں اور اس میں مہارت حاصل ہے، بڑی بات. اسپیشلائزیشن کا دور ہے. کوئی ڈاکٹر صاحب کسی فن کے ماہر ہوئے، یہ علماء کو تنگ کرتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کی بجائے ان علوم میں پھنس جائے. وہ اقبال غریب نے جیسے کہا تھا، محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقیو صورت گریو علم نباتات. وہ یہ چاہتے ہیں انگریز نے جیسے بنایا نا، ڈرائنگ سیکھو، موسیقی سیکھو، اعلیٰ علوم چھوٹ جائیں ان دندوں میں لگ. موسیقیو صورت گریو علم نباتات. محکوم لوگوں کی یہی تربیت ہے. اب قرآن بھی یہ صرف نام لیتے ہیں. قرآن ہی تو نعوذ باللہ کے نزدیک خرابی کی جڑ. سارا جو ہے کہ دین کو غالب کرو، کفار کو کچلو، اسلام کے لیے جہاد کرو. بھائی قرآن میں تو بڑا، حدیث اور فقہ کی کتابوں میں تھوڑا، یہود نصارہ کی مذمت ساری قرآن میں تو بڑی ہے. اصل وہی چھڑانا چاہتے، جیسے کلنٹن نے آ کر سعودیہ میں کہا نا کہ قرآن مجید میں سے یہ حصے نکال کر چھاپ، وہاں جرت کی کہ یہود نصارہ کے بارے میں. کل ایک شخص نے بہت اچھا کالم لکھا. اس نے کہا بھائی قرآن و حدیث سے پہلے ان کم بختوں سے پوچھو کہ جو بائبل تم چھاپ رہے ہو، جسے تم کلام مقدس کہتے ہیں یہودی، اس میں یہودیوں کی کتنی مذمت ہے. جو نبی تم میں آیا اس نے تم پر اور تمہارے باپ دادوں پر لعنت بھیجی. کام تم کیا کرتے، بچڑے پوجتے رہے، نبیوں کو کہیے خود بائبل بھری ہوئی تو اس کو بند کرو پھر. سارے سب سے قرآن میں تو تھوڑا اشارہ ہی ہے کہ نبیوں کو قتل کے، وہاں تو ڈیٹیل ہے کہ کس طرح ایک نبی کو انہوں نے قتل کیا، کس طرح بت پوجے بچڑے. اور عیسائیوں نے جو کچھ کیا وہ بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شاگردوں نے جتنا ان یہودیوں کو برا کہا، ان کے عالموں کو، وہ بھی کتابیں پڑھیں کہ تم سانپ کے بچے ہو، تم ایسے ہو ایسے. وہ کہتے ہیں پہلے وہ جلاؤ نا انجیلیں اور تورات، ان میں اگر برائیاں جو کیا تم نے وہی لکھنا تھا، تمہارے بڑوں نے لکھا. قرآن مجید نے اگر بیان کر دیا پھر کیا ہوا. تو دراصل یہ یہی چاہتے ہیں کہ بس نا کھلونوں میں لگ جائیں لوگ. اور کیا نصیب ہوا ماس صاحب جو کل پڑھا کہ منموہن جو تھا وہ فائل اٹھا کر چلا گیا پریس کانفرنس. جب کشمیر کے بارے میں پوچھا نا اٹھ کر چلا گیا. اس نے ساتھ ہی یہ کہا کہ تم کو کس نے کہا تھا کہ اپنی تقریر میں کشمیر کا ذکر کرو، اس سے کہا. اور بچہ راستے میں بتا رہا تھا کہ وہ انڈین ٹائمز نے موٹی سرخی لی کہ منموہن کی ہارڈ ٹاک نے اس کو نرم ہونے پر مجبور کر دی. کانپ گیا. اس نے کہا کون ہو تم نام لیتے کشمیر کا، پھر یہ نرم باتیں نا ہم تو لچک دکھاتے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں. دلیری سے باتیں کرتے کیوں چکتا، سب کچھ ملتا یا نہ ملتا، غیرت تو رچ سب کچھ برباد کر دیا اور ملا بھی کچھ نہیں، نہ کشمیر پر کوئی بات. اب میری یہ ملاقات ہوگی بائی چانس، میں نے مسافہ کیا، بڑی نیک علامت ہے. کیسے گرتے جاتے ہیں اور شیروان حرام زادہ مسافوں سے قائل ہوتا. ساری دنیا کو معلوم ہے کہ ارے وہ یہودیوں کے بارے میں جو سمجھتا اور ہندوؤں کے بارے میں کہ یہ بھی کسی کے لیے نرم ہو سکتے ہیں، اس کو کیا پتا کہ ہندوازم کیا اور یہودیت کیا. یہودیزم جس کا عقیدہ ہی ہے قرآن میں بیان ہوا کہ دوسرے لوگوں کا مال جو ہے نا امیین کا، اپنے سے دوسری کافر قوموں کو یہ کھائیں، ہمیں کوئی گناہ نہیں، صرف یہودی کو نقصان نہ پائے. سود کے لیے بھی یہ لکھا کہ یہودی سے سود نہ لے، باقی قوموں سے لو جتنا لے. اور تالمود جو فقہ کتاب اس میں لکھا کہ اگر یہودی کا بیل، کسی یہودی کے بیل کو مار دے کوئی تاوان، غیر قوم کا جو ہے نا بیل وہ ان کے یہودی کو مار دے تاوان لگے گا. یہودی کا بیل ان کے مار دے غیر قوم کوئی نہیں، ان سے رقم لینی.
یعنی ہر بارے میں تصور مودودی صاحب نے جیسے لکھا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اپنا پکا ہوا کھانا دوسری قوموں کی چھت کے نیچے بیٹھ کر ہم کھا رہے ہیں تو خنزیر کے برابر. یہ ملت اور ناپاک قوم ہے. پیدا تو ہم ہوئے ہیں حکومت کرنے کے، اللہ کے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں. وہ سب کتابیں چھپتی جا رہی ہیں جو ان کے بڑے اکٹھے ہوئے تھے 100-200 سال پہلے. وہاں انہوں نے فیصلے کیے کہ ساری دنیا کو بد اخلاق بنا دو، اپنے بچوں کو بچاؤ، باقی سب کو شراب، زنا، عورت کی لت، وہی کر رہے ہیں. بچے بچائے ہوئے ہیں، یہی ان کی اسکیم. اپنے بچوں کو بڑا پکا مذہبی بناتے ہیں، روزے رکھاتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں. چھٹیوں میں بھی 2-3 مہینے لے کر استاد چلتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے دین پر پورے. بازاروں میں ربی آتے ہیں یہودی عالم، وہ بکرا دیکھتے ہیں کہ دین کے مطابق کاٹا، چھری میں ٹھیک ہے کیل، رگیں ٹھیک کرنی، وہ مور لگاتا. پکے مذہبی لوگ صرف ہمیں برباد کیا. ہاں وہ اللہ تعالیٰ سزا تو دیتا ہی ہے نا، بالکل پکڑ آتی ہے اللہ. اللہ نے پکڑنا تو ہوتا ہی ہے، پھر ان ظالموں کو بھی پھر نتیجہ دکھاتا. مگر ارادے ان کے یہ ہیں کہ باقی دنیا جو ہے نا ان کو گندا کر دو. اسرائیل خدا کے چہیتے ہیں، پیارے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب ایسی جہالت کی بات عام ہو گئی ہے، کسی مسلک میں نہیں، کسی مذہب میں نہیں. جو بیچارے عمرہ کر سکتے تھے وہ بھی اسی لیے نہیں کرتے کہ یار پھر اگر وسائل نہ ہوئے تو یہ کہتے ہیں آج تو بات ہو. یہ بالکل غلط بات ہے. بڑی تفصیل سے مولانا غلام رسول سعیدی صاحب بریلوی عالم نے اپنی شرح مسلم میں بہت اس پر ڈیٹیل سے لکھا کہ کس عالم نے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ بیچاروں کو عمرہ مل رہا تھا اس سے بھی محروم رہ گا. کیوں حج فرض ہو جائے گا؟ جس کو عمرہ نصیب ہو رہا وہ کرے. اگر کبھی حالات ایسے ہوئے حج کے لیے توفیق ہوئی تو کر لے، ورنہ کوئی بات نہیں. عمرہ اگر ہو گیا تو یہ بھی کیوں چھوڑے. بالکل غلط بات گھڑی گئی، کسی مسلک میں نہیں یہ بات. حضور پہلے عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، جو کچھ ہوا حج کرنے کے لیے تو نہیں گئے تھے، عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے. منگنی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ منگنی تو بالکل ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، آپس میں طے کرنا بات. خطبہ کہتے ہیں نا، خطبہ پڑھتے ہیں پیش کے ساتھ خطبہ منگنی، اس کے لیے باقاعدہ باب ہے حدیث کی کتابوں میں. یہ تو ہوتا ہی ہے آپس میں طے کرنا. صرف جو باقی فضول خرچیاں اور باقی چیزیں وہ تو الگ ہے نا، وہ تو اب شادی پر بھی بڑھ گئی اور منگنی پر بھی اتنی ہوگی. میں نے دیکھا کہ شادی پر بھی اتنا خرچ نہیں ہوتا تھا جتنی اب منگنی پر ہو رہی ہے. باقی ہے منگنی بہت ٹھیک. اسی بارے میں آپ نے فرمایا نا کہ اگر کسی نے منگنی کا پیغام دیا اور ان کی بات چل رہی ہے تو دوسرا اس پر نہ پیغام دے. یہ تو ایک مسلمان بھائی کے ساتھ زیادتی دشمنی پیدا کرنے والی بات ہے. وہ اگر ختم ہو جائے ان کی بات پھر بے شک کرے، ایک کے پیغام پر دوسرے کو پیغام نہیں بھیجنا چاہیے.